बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन हज़रात, हमने इस रमज़ान करीम के मुबारक महीने में फ़ायदुल फ़ाज़ शरीफ की दर्स को शुरू कर दिया है। आपने पिछली मजलिस नशिस्त समात फरमाई थी जिसमें हमने फ़वाइदुल फ़ाज़ शरीफ की खुसूसियात और इसकी अहमियत और इसका अहले सिलसिला चिश्तिया के लिए एक दस्तूरुल अमल साबित होना, ये सब आपको बताया था। इन सब गुफ्तगू में इतनी वीडियो तवील हो गई थी कि हम पूरी मजलिस जो है पहली वाली वो कंप्लीट नहीं कर सके थे, उसको इख्तिताम पे नहीं ला सके। मजलिस जो पहली आपने समात फरमाई उसमें महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताइब और मुत्तकी बराबर हैं, और फिर उससे एक नतीजा निकालते हैं कि जो है तौबा करने वाला ऐसा पाक साफ़ हो जाता है कि उसके गुनाह नहीं बचते, और वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि कभी उसने गुनाह ही नहीं किया। तो इसका आप ख़ुलासा सुन लीजिए, चूँकि हम एज़ इट इज़ जो मिन अन इबारत है उसको पढ़ के फ़ारसी में उसका तर्जुमा आपको सुनाएंगे। आप अपने फ़हम व इस्तदराक से इसको समझते जाइएगा, और जहाँ तफसीर और तशरीह मतलूब होगी जो आपके इस्तदराक से बाहर है वहाँ हम उस पर तबसरा करेंगे ख़ुलासे के साथ, और पूरे तफसील तलब उस पर ख़ुलासा करेंगे, और हर मजलिस का एक ख़ुलासा आपके सामने पेश करते जाएंगे। तो जो पहली मजलिस का एक हिस्सा था उसका ख़ुलासा ये है कि जो हदीस मुबारका हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेंबात की है पहली मजलिस में, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, इससे समझ में आता है पहला पॉइंट महबूब इलाही का फ़हम व इज्तिहाद और क़ुव्वत इस्तिदलाल बिल हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा ये कि आपने जो तौबा का मर्तबा और मुकाम और ताइब का मर्तबा और मुकाम और तौबा के बाद मुत्तकी के बराबर होना उसका मर्तबा जो बयान किया है वो समझ में आता है। अच्छा, यहाँ तौबा से मुराद ये है कि इसमें तो नहीं तफसीर हुई है इसकी, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा यहाँ से तौबा से मुराद तौबतुन नसूहा है जो कुरान मजीद में आई है, जिससे नसीहत हासिल हो। और उसके बाद तौबतुन नसूहा की तशरीह में बहुत कुछ उलमा ने लिखा, लेकिन असल उसकी ये है कि इस तरह आज़म करना तौबा पर कि फिर आइंदा ना तौबा तोड़ना और ना फिर गुनाह की तरफ रुजू करना। तीसरा पॉइंट ये कि अल्लाह ताला गाफिरुज़्ज़म व काबिलुत तौब है व वासिउल मग़फ़िरा है सिवाय शिर्क के। यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं गाफिरुज़्ज़म हूँ, काबिलुत तौब हूँ और वासिउल मग़फ़िरा हूँ। काबिलुत तौबा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, यानी हर तौबा को कबूल फरमाता है, हर गुनाह को बख्श देता है, मग़फ़िरत फरमाता है, और उसका जो पैमाना है मग़फ़िरत का बड़ा वसी व अरीज़ है। मगर सिवाय शिर्क के, उसके साथ उसकी ज़ात और सिफ़ात के साथ शिर्क जो करे उसकी ना तौबा कबूल है ना किसी का वसीला कबूल है उसकी तौबा में। उसके माँ सिवा जितने गुनाह हैं अल्लाह ताला गाफिरुज़्ज़म है, काबिलुत तौबा है और वासिउल मग़फ़िरा है, तौबा कबूल भी फरमाता है और बख्श भी देता है। चौथा पॉइंट ये था कि तौबा करने के बाद जो ज़ौक़ ताअत इलाही में ताइब को तौबा करने वाले को हासिल होता है, तो उससे ये नतीजा निकला कि तौबा से जो ताअत खुदावंद कुद्दूस हासिल होती है, तौबा करने के बाद जो ताअत और इताअत हासिल होती है अल्लाह ताला की, उसके बाद जो ज़ौक़ बंदगी पैदा होती है उस इताअत से, उस ज़ौक़ बंदगी के नतीजे में जो फ़रहत और सुरूर मिलता है, जो खुशियाँ मिलती हैं तौबा करने वाले को, वो अगर उस फ़रहत और सुरूर का एक ज़र्रा भी गुनाहों के खलियान पर गिर जाए तो उसको भस्म कर दे, जला दे, जिसको आपकी ज़बान महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि बस सोज़त खिरमन हाय मासीरा, गुनाहों के खिरमन जला डाले अगर वो फ़रहत और सुरूर का एक ज़र्रा भी अगर तौबा करने वाले का उस गुनाह के खलियान पर गिर जाए तो। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। अब हम मजलिस को आगे बढ़ाते हैं। ये ख़ुलासा आपको सुना दिया पिछली मजलिस का, अब वापस से जो आगे बचा हुआ हिस्सा है उसको समाअत फरमाइएगा। पहले फ़ारसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लख्ती सुखन दर आ उफ्ताद के मर्दान खुदा खुद रा पोशीदा दाश्तांद
و حق تعالی ایشارہ ظاہر کردانی داست بر لفظ مبارک راند کہ خواجہ ابو الحسن نوری نور اللہ مضجعہ در مناجات می گفت الہی استرنی فی بلادک بین عبادک، از ہاتف آواز شنید کہ یا ابو الحسن الحق لا یسترہ شیء، یعنی حق را چیزی نمی پوشد او حق ہرگز پوشیدہ نہ ماند۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ پھر ذکر یہ آیا کہ مردان خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور حق تعالی انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ خواجہ ابو الحسن نوری اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو پرانوار فرمائے مناجات میں کہا کرتے تھے کہ الہی مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے درمیان چھپا لے۔ انہوں نے ایک ہاتف سے مراد ندائے غیبی، ایک کوئی فرشتہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر جنہیں ہاتف غیبی ندائے غیبی کہا جاتا ہے، وہ آواز دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کی آواز آئی اور حضرت خواجہ ابو الحسن نوری سماعت فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے ابو الحسن الحق لا یسترہ شیء، یعنی حق کو کوئی چیز نہیں چھپاتی اور حق جو ہے ہرگز پوشیدہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ سماعت فرمائیے کہ خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جن بزرگان دین کے نام مشہور و مسمع ہیں، پورے عالم میں مشتہر ہیں، لوگ عام اور خاص انہیں جانتے ہیں، ہم ان پر تبصرہ اور تفسیر نہیں کریں گے۔ جن سے ناوقفیت ہے عوام الناس کو بھی، حتیٰ کہ خواص کو بھی، تو ان پر مختصراً تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جو ابھی اس مجلس میں خواجہ ابو الحسن نوری بغدادی المعروف ابن البغوی، یہ دوسری صدی ہجری کے نامور صوفیہ بزرگ میں سے ہیں جن کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ خلیفہ خاص ہیں، خلیفہ مجاز ہیں خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ خواجہ جنید بغدادی کے رفیق خاص بھی تھے۔ نوری اس وجہ سے کہا جاتا ہے آپ کو کہ رات کی تاریکی میں گفتگو فرماتے تو منہ سے نور کی کرنیں ظاہر ہوتی تھیں، جس سے سارا ماحول آپ کا جگمگ ہو جاتا تھا، اور یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے نور کرامت سے لوگوں کے دلوں کے حالات بدل جاتے تھے۔ آپ پیشوائے ارباب طریقت، امام شریعت، شیخ المشائخ، امام الائمہ اور بانی سلسلہ نوریہ تھے۔ یہ مختصر ان کا تبصرہ ہے، اور جنہیں مزید ان کے حالات پر جائزہ لینا ہے وہ طبقات صوفیہ پڑھیں، ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات صوفیہ، اس میں پورا ان کے اوپر گفتگو ہے، وہ پوری پڑھ سکتے ہیں آپ۔ چونکہ مجلس میں آئی تو جن کا نام مجلس میں آئیں گے اور ناوقفیت ہوگی عوام اور خواص کو سے ان بزرگ سے، تو وہ ہم ان کی بارے میں مختصر سوانح حیات بیان کرتے جائیں گے۔ اب آگے کی مجلس حکایتاً جو آ رہی ہے وہ سماعت فرمائیے۔ پہلے فارسی: این حکایت ہم در آ محفل فرمود کے در خطہ ناگور بزرگی بود، اورا حمید الدین سوالی گفتندی علیہ رحمت والغفران، از او سوال کردند کہ بعضی از مشایخ نقل می کنند و بعد از نقل ایشا ہیچ کسے نام ایشا نمی گیرد، و بعض چون نقل می کنند نام و وصیت ایشا با اقصائے عالم می رسد، این تفاوت احوال از کجا است؟ جواب داد کہ آنکہ در حالت حیات در اشتہار خود کوشیدہ است، بعد از وفات او نام و وصیت او مندرس مشود، و آنکہ در حالت حیات خود را پوشیدہ داشته است، بعد از وفات نام و وصیت او بہما جہاں می رسد۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ خطہ ناگور میں ایک بزرگ تھے، انہیں حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ ان سے سوال کیا کہ مشائخ میں سے بعض انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، اور بعض جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا نام اور شہرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے، احوال کا یہ فرق کیسا ہے؟ جواب دیا کہ جو زندگی میں اپنے اشتہار کی کوشش کرتے ہیں، یعنی شہرت کی کوشش کرتے ہیں، وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت مٹ جاتی ہے،
اور جو زندگی کے زمانے میں خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں، وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت سارے جہاں میں پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں مجلس کا خلاصہ بھی سنیے، اور یہ خواجہ حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کو بھی سماعت فرمائیے۔ پہلے تو یہ سماعت فرمائیے خواجہ حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ آپ کو سعید ناگوری بھی کہتے تھے۔ آپ 6 صدی ہجری کے نامور بزرگوں میں سے ہیں، اور خواجہ خواجگاہ لا مکاں قز مکاں آسماں آستاں حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، مرید خاص بھی ہیں، جلیل القدر خلفاء میں سے بھی ہیں، اور آپ کا لقب خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان التارکین رکھا۔ اسی نسبت سے یہ مجلس آپ سے بیان ہوئی کہ آپ سلطان التارکین تھے، مطلب پورے جہاں کو آپ نے عالم کو ترک کر رکھا تھا، دنیا داری کو ترک کر رکھا تھا۔ ابو احمد کنیت تھی آپ کی، اور آپ مشہور صحابی عشرہ مبشرہ کے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی ہے کہ خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی دور تک آپ باحیات رہے۔ تصوف میں بلند شان اور قواعد طریقت کے بیان میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ کے ملفوظات کو خود محبوب الہی نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے۔ آپ کی خط و کتابت باب صوفیہ اور طریقت میں کبار صوفیہ کے ساتھ رہی ہے، خواجہ صوفی حمید الدین سوالی کی، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین گنج شکر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ وہ نامور بزرگ ہیں کہ جن سے باضابطہ خواجہ صوفی حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کے باب میں، تصوف میں، لٹریچر، تصوف کے لٹریچر میں خط و کتابت کی ہے، اور وہ خط و کتابت آج بھی چیدہ چیدہ خانقاہوں میں موجود ہے، جو فارسی زبان میں آپ نے خط لکھے تصوف کے معنی پر، تصوف کے گہرے دقیق اور بڑے باریک موضوعات پر آپ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت کی ہے۔ سوالی اس وجہ سے کہتے ہیں آپ کو کہ ناگور میں سوال نامی ایک موضع ہے، جہاں پر آپ کی ایک مزروعہ زمین تھی، جس میں آپ ہل چلاتے اور تخم ریزی فرماتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کی روزی فراہم کرتے تھے۔ اتنی بڑی ہستی، غریب نواز کے خلیفہ، اور اتنے بڑے نامور بزرگ، اور اپنے زمانے کے پیشوا اور مقتدی، اور خاصتاً ان کے جو مکتوبات ہیں اور ان کی جو لٹریچر ہے تصوف پر وہ قابل رشک اور پڑھنے لائق ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور ان کا حال یہ تھا کہ یہ ان کی زمین تھی مختصر چھوٹی سی، اور وہ اس پر ہل چلاتے تھے، اور بالکل جو ہے فقر و فاقہ کی حالت میں رہتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کی پرورش فرماتے تھے اسی زمین سے۔ سبحان اللہ، اس طرح کے بزرگان دین اور اس طرح کے حالات اور آج کے سجادگان کی زندگی، بڑا فرق ہے۔ خیر، اب یہ جو مجلس آپ نے سماعت فرمائی کہ مردان خدا کون ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اس بارے میں اس مجلس کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ پہلے تو یہ کہ مردان خدا وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہستی شخصیت کو پردے میں اخفا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسن نیت و عمل کے بجائے اس صلے میں ان کو باحیات اور بعد حیات دنیا عالم میں اتنا اجاگر فرما دیتا ہے، اتنا روشن کر دیتا ہے کہ خلق خدا ان کی تلاش اور جستجو میں اگر وہ صحرا اور چٹانوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ارادت میں، ان کی طلب میں خلق خدا صحرا اور چٹانوں اور پہاڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ طلبگار شہرت ہیں کہ جن کا ہر عمل طلب شہرت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کے سبب ان کو اخفا میں، پردے میں رکھ دیتا ہے اور گمنامی کا شکار بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ جم غفیر میں رہتے ہوئے بھی وہ حضرات نہ ان کا مکان معلوم ہو پاتا ہے، نہ ان کا مدفن معلوم ہو پاتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ مان کے چلیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ خالی عوام الناس کے لیے بات کی گئی، اس میں عام اور خواص دونوں ہیں۔ جنہوں طلب شہرت کے لیے زندگی بسر کی اور
اللہ تعالیٰ کی ارادت میں نہیں بلکہ طلب شہرت میں اللہ تعالیٰ کی ارادت چاہیے، تو اللہ نے ان کو اس بدنیتی کے سبب اخفاء میں رکھ دیا، پردے میں رکھ دیا۔ جنہوں نے اللہ کی طلب کی، ارادت کی اور شہرت کو لات ماری، شہرت کو منہ نہیں لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اشتہار کر دیا، ان کا اتنا مشہور کر دیا کہ کہیں بھی ہوں ان کے مزارات پر یا ان کے مقامات پر، ان کی خانقاہوں پر جھوک در جھوک لوگ جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔